نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، نہ تم غلو کرو اپنے دین میں، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کیا ہوتا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا، مبالغہ آرائی کرنا۔ یہ لفظ دوسری دفعہ آ رہا ہے تو آپ کے اوپر غلو کا معنی روز روشن کی طرح واضح ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری قوم کی بھی اصل مشکل غلو ہے۔ ہم صریحاً شرک کم ہی کرتے ہیں لیکن غلو کے راستے سے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے غلو کے کانسیپٹ کو پوری طرح آپ کے سامنے واضح ہونا چاہیے، اور اپنا بھی جائزہ لیں، کہیں ہم تو کہیں غلو نہیں کر رہے۔ بعض لوگ تو لفظ بھی صحیح نہیں پڑھتے، غلو ہے یہ، کئی لوگ غلو کہتے ہیں، کئی غلو کہتے ہیں۔ غلو کا معنی ہوتا ہے زیادتی، مبالغہ آرائی، حد سے بڑھنا۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کے معاملے میں حد سے نہ بڑھو۔ زیادتی تو ہر چیز میں بری ہوتی، حتیٰ کہ دین کے معاملے میں بھی حد سے بڑھنا ناپسندیدہ ہے۔ اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، غیر الحق، نہ حق، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور نہ تم پیروی کرو اس قوم کی خواہشات کی، قد دلوا، جو بھٹک گئے تھے، من قبل، اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بھٹکایا تھا بہت سو کو، وَضَلُّوا، اور وہ خود بھٹک گئے تھے، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ تو اہل کتاب کے غلو کا سبب کیا ہوا کہ انہوں نے دوسری قوموں کی نقالی کی، کچھ ان سے نظریات برآمد کیے جو خود بھٹکے ہوئے تھے، تو ان کی پیروی میں خود بھی بھٹک گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب آ کر تبلیغ کی تھی تو کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے جو آپ کے حواری کہلائے۔ ان کے نزدیک آپ ایک انسان تھے جو اللہ کی طرف سے رسول بن کر آئے تھے، وہ آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے تھے، اور کافی عرصے تک آپ کی یہ تعلیمات اسی طرح آگے پھیلتی رہیں۔ لیکن جب آپ کا دین شام کے علاقے سے باہر نکلا اور اس کو مصر اور یونان کے فلسفے سے سابقہ پیش آیا، تو وہ لوگ جب عیسائیت قبول کر رہے تھے، مسیحیت قبول کر رہے تھے، تو اپنے پچھلے نظریات بھی ساتھ لائے۔ انہوں نے خود کو بدلنے کی بجائے کیا کیا؟ اللہ کے دین کو بدلنا شروع کر دیا، اور یہاں سے مسیحیت کا ایک نیا دور شروع ہوا، جس میں مسیحیت کو ان فلسفوں کی روشنی میں ایکسپلین کیا جانے لگا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس زمانے کے ایجپشنز اور گریک، یہ دونوں ہی پڑھے لکھے لوگ تھے، ترقی یافتہ لوگ تھے، ذہین لوگ تھے، لیکن ان کے پاس کوئی الہامی ہدایت نہیں تھی، یعنی ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی اللہ کی طرف سے رہنمائی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے نظام کو خود ساختہ فلسفوں کی بنیاد پر قائم کر رکھا تھا، اور جو گریک فلاسفرز تھے انہوں نے اپنے قیاس یا خیال کے ذریعے اس دنیا کی ایک خیالی تصویر بنا رکھی تھی، اور وہ 3 ہائپوتھیسس یا 3 اقنوموں پر قائم تھی، ایک وجود، دوسرے حیات اور تیسرے علم، یعنی ان کا جو فلسفہ تھا وہ 3 بنیادوں پر قائم تھا۔ مسیحی علماء کو جب یونانی فلاسفرز کے ان افکار سے سابقہ پیش آیا اور اس سے یہ انٹروڈیوس ہوئے اور اس کو انہوں نے جانا، تو یہ بڑے متاثر ہوئے۔ جیسے آج کل ہم کس سے متاثر ہیں؟ کس کی تھنکنگ سے، کن کے افکار سے؟ ویسٹ سے۔ ہمارے آبا و اجداد جن کی اولاد تھے، ان کے فلسفوں سے ہم متاثر، جہاں ہم نے تعلیم پائی ان کے فلسفوں سے ہم متاثر، اور اب تو دن بدن پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی اور سب کے نظریات و افکار ہم نے اکٹھے کر لیے۔ ایسی نفسیات کس کی ہوتی ہے؟ مروبیت والی نفسیات کس کی ہوتی ہے؟ یہ مروب ہونا ہوتا ہے نا، جو خود کسی احساس کمتری کا شکار ہو۔
جس کی ڈیفینسو پاور کم ہوتی ہے تو اس پر بیماریاں بھی زیادہ حملہ آور ہوتی ہیں. ہمارا اپنا ایمان کمزور ہوا، اپنے دین کی خبر نہ رہی، اس کو بند کر دیا، اور پھر ہر چڑھتے سورج کے پجاری بن گئے. کبھی کسی نے متاثر کیا، کبھی کسی نے کیا. اور اتنی ہماری ذہنی مروبیت ہے کہ ہم چھوٹی سی بات کو بھی جب ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم ان اسکالرز اور فلاسفرز کے حوالے دیتے ہیں، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، حالانکہ وہی باتیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اس سے زیادہ بہتر طور پر موجود ہوتی ہیں. بہرحال میں چاہتی ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے، تب آپ کو یہ غلو اور یہ پتہ چلے گا. اصل میں یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ اہل کتاب جو تھے، یعنی یہ جو نصارہ تھے، انہوں نے کسی اور قوم کی پیروی کی تھی. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، اے اہل کتاب ایک قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ان کے خیالات کو مت اپناؤ. وہ کون تھے؟ کَدَّلُّ، وہ خود بھٹک چکے تھے، وہ خود بھٹکے ہوئے ہیں. من قبل، اس سے پہلے. اور صرف خود نہیں بھٹکے تھے، وہ اَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے بہت سو کو بھٹکا رکھا تھا. عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے. اب آپ دیکھیے کہ اہل کتاب کا بگاڑ کہاں سے آیا؟ جب انہوں نے دیگر اقوام کی اندھا دھند تقلید شروع کر دی، ان کے خیالات اور فلسفوں سے متاثر ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ابتدائی شاگرد تھے، ان کے اندر یہ بگاڑ نہیں تھا. 3 صدیوں تک معاملہ کافی اچھا تھا، لیکن جب آپ کو معلوم ہے کہ کرسچینٹی جو ہے یہ ایک مشنری ریلیجن ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے جو فالوورز تھے، انہوں نے آپ کی تعلیم کو خوب پھیلایا، لہذا آپ کے نیٹو علاقے یا آبائی علاقے سے وہ نکل کر باہر کی دنیا میں پھیلنے لگا. تو جب یہ سیریا کے علاقے یا شام کے علاقے سے نکل کر مصر اور یونان کی طرف گیا، یعنی وہاں جا کر انہوں نے کرسچن کیا لوگوں کو، یا کرسچینٹی پھیلائی، تو ہوا کیا کہ خود اس سے متاثر ہو گئے، خود اس سے انفلوئنس ہو گئے، خصوصاً یونانی فلسفیوں سے. اب یہ جو یونانی فلسفی تھے، ان کے ہاں کوئی کتاب تو تھی نہیں جس سے وہ رہنمائی لیتے. انہوں نے جو اپنا پورا سسٹم بنا رکھا تھا وہ محض خیالی تھا. ان خیالات میں 3 چیزوں کی بڑی اہمیت تھی: وجود، حیات اور علم. اب ہوا یہ کہ دراصل یہ ٹرینٹی ان کے ہاں تھی، یہ 3 چیزیں وہاں موجود تھی. عیسائیوں نے اس 3 کے نظریے کو اپنے ہاں فٹ کرنے کی کوشش کی، اور یہاں سے عقیدہ تثلیث وجود میں آیا. مثلاً انہوں نے کیا کہا کہ مذہبی حقیقت میں ایک تثلیث کی صورت گری ہے. وجود باپ ہے، حیات بیٹا ہے، اور علم روح القدس ہے. اور اس کلامی مذہب کو مکمل کرنے کے لیے اور بھی بہت سے خیالات اس میں داخل کیے. یہاں سے وہ اپنی اصل راہ سے ہٹ گئے. اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں کیا پڑھا آپ نے ان کے لیے؟ ضالین. اپنے راستے کو چھوڑ کر، اپنی کتاب کو بھول کر، اپنے پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ کر یہ دوسرے فلسفوں سے متاثر ہوئے، اور ان کو انہوں نے اپنی زندگی کے لیے لاہ عمل بنایا. اب آپ دیکھیے کہ ہم نے کیا کیا. اہل کتاب کو تو کہا جا رہا ہے اپنے دین میں غلو نہ کرو، نہ حق کو مت قبول کرو، دوسری قوموں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو بھٹک چکی ہیں اور وہ دوسروں کو بھٹکانے کا سبب بن رہی ہیں اور سیدھے رستے سے بہت دور جا پڑی ہیں. لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پہ لعنت کی گئی. کس طرح لعنت کی گئی؟ علی لسان داؤد، داؤد علیہ السلام کی زبان سے. زبور میں کئی ایک ایسی آیات ملتی ہیں جس میں اس کا تذکرہ موجود ہے. وہ عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی. ذالک، یہ اس وجہ سے ہوا، بما عصوا، کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے. اور کیا تھا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے نہیں تھے جس کا وہ ارتکاب کرتے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا برا تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے. بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں پر پیغمبروں نے اللہ کے اذن سے لعنت کی.
لعنت کے اسباب کیا تھے؟ نمبر 1 عصو، اللہ کی نافرمانی. نمبر 2 وکانو یعتدون، حد سے بڑھ جاتے تھے. حد سے بڑھنے میں کیا چیزیں آ جاتی؟ دین میں غلو، بدعات کی ایجاد، حرام کاموں کا ارتکاب، اللہ کی حدوں کو توڑنا. اور کیا کرتے تھے؟ کانو لا یتناہون عن منکر فعلوا، معاشرے کے اندر پائی جانے والی برائیوں میں انہوں نے کمپرومائز کر لیا تھا، ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے. گویا دوسرے لفظوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو چھوڑ بیٹھے تھے. داؤد علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم و بیش 1000 سال پہلے کا ہے. یعنی اس وقت بھی ان کو سمجھایا گیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی سمجھایا. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہی ان کو بندر بنایا گیا تھا جب انہوں نے سبت کے قانون کو توڑا تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب انہوں نے دسترخوان کا مطالبہ کیا تھا، جس کا آگے ذکر آئے گا، تو ان کو سور بنایا گیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان کے لیے جو نصیحت کے الفاظ ہیں، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو پکارتے ہیں سمجھانے کے لیے تو عموماً یہ الفاظ ملتے ہیں: اے ریاکار فقیہو، فریسیو، اے احمقو، اے اندھے راہ بتانے والو، اے سامپو، اے افا کے بچوں. یعنی یہ وہ الفاظ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان کے لیے ادا ہوئے تھے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے ایک پیغمبر تھے اور وہ اتنی سخت زبان ان کے لیے کیوں استعمال کر رہے تھے؟ نمبر 1 تو یہ کہ اذن خداوندی سے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کو چھوٹی سی بات بھی آپ بتائیں تو اس کو سمجھ لیتے ہیں، مان لیتے. کچھ لوگوں کو ذرا اور شدت سے بتانی پڑتی، کچھ لوگوں کو اور زیادہ جھنجھوڑنا پڑتا ہے. لیکن ان کو اتنی شدت کے ساتھ کیوں سمجھایا گیا تھا؟ کیونکہ ان کے اندر بے حسی بہت بڑھ گئی تھی. چھوٹی موٹی بات ان پہ اب اثر نہیں کرتی تھی. جیسے دوا کی ڈوز بڑھانی پڑتی ہے نا، اور بسا اوقات نشتر بھی چلانا پڑتا ہے، آپریشن کرنا پڑتا ہے، تو بالکل یہ الفاظ ان کے لیے ایک نشتر کی حیثیت رکھتے تھے. اچھا، یہ بے حس کیوں ہو گئے تھے؟ بات یہ ہے کہ جب انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے نا، انسان کے اپنے اندر خیر ہوتی، تو وہ گناہ کے بارے میں بہت حساس ہوتا ہے. جیسے کوئی بھی صفائی پسند انسان چھوٹی سی گندگی کو برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح جس سینے میں ایمان کا نور ہو، وہ چھوٹی سی خرابی اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی. ایسا انسان انتہائی حساس ہو جاتا ہے گناہ کے معاملے میں. کسی کو ظلم اور برائی کرتے دیکھے تو تڑپ اٹھتا ہے، چاہتا ہے کہ اسے روک دے. لیکن جب ایمان کمزور پڑ جاتا ہے تو انسان صرف اپنی ذات کے بارے میں حساس ہوتا ہے. اس کو صرف وہ بات بری لگتی ہے جو اس کے اپنے نفس کے خلاف جاتی. وہ دوسروں کے لیے حساس نہیں رہتا، وہ اپنے لیے صرف حساس ہوتا ہے. بہت سے لوگ آج بھی آپ دیکھیں جو کہتے ہیں ہم بہت سینسیٹیو ہیں، لیکن ان کی سینسیٹیوٹی کہاں تک ہے؟ صرف اپنے مفاد کی حد تک. دوسروں کے لیے وہی لوگ شدید بے حس ہوتے ہیں. وہ جنت میں جا رہے ہیں، جہنم میں جا رہے ہیں، مر رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، کیا ان کے ساتھ بیت رہی ہے؟ ان کی بلا سے. اگر ہمیں کچھ ہو پھر ہم خوب احتجاج کریں گے. بنی اسرائیل کا حال یہی ہو چکا تھا. ان کے ایمان کی کمزوری نے انہیں صرف اپنی ذات کے لیے حساس بنا رکھا تھا، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں. اور یہ کیوں ہوا تھا؟ دراصل ان کے ایمانی اخلاقی زوال کی وجہ سے. ان کا حال یہ تھا کہ خوبصورت تقریریں کرتے تھے، بڑے بڑے خطبے دیتے تھے، لیکن اس میں کسی برائی سے بچنے کے لیے احساس نہیں دلاتے تھے، لوگوں کا تزکیہ نہیں کرتے تھے. یعنی ان کے علماء یا ان کے جو احبار تھے ان کا حال کیا تھا؟ ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ تعلیم نہیں دے رہے تھے، دے رہے تھے، لیکن وہ سب ظاہریت اور اوپر اوپر کی باتیں تھی. اندر کوئی چیز نہیں جاتی تھی، اندر کی اصلاح کی فکر نہیں تھی. اسی لیے وہ کہتے ہیں نا، اے ریاکار فقیہ ہو. یعنی ویسے تو فقیہ ہیں لیکن ان کی ساری فقاہت کیا ہے؟ دکھاوے کی، صرف ظاہریت میں لوگوں کے سامنے نیک بنے ہوئے، اندر سے دل کالے.
تو یہ انتہا درجے کا اخلاقی زوال ہوتا ہے کہ جب دین کے نام پر ساری کاروائی اور ایکٹیویٹی محض ظاہریت پر مبنی ہو. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے معاشرے میں خوب برائیاں پھیل گئیں، اور پھر وہ ان برائیوں سے لوگوں کو روکتے نہیں تھے. لعنت کا کیا مطلب ہے؟ رحمت سے دوری. کوئی قوم اللہ کی رحمت سے دور کب ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ جب وہ بے حس ہو جاتی ہے. اور بے حسی کی علامت کیا ہے؟ کہ وہ اپنے بارے میں تو حساس ہے، خود غرض ہے، صرف اپنا مفاد معلوم ہے، کسی دوسرے کا دکھ درد اس کا خیال نہیں. یعنی یہ جو ہے نا، حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کی زبان سے لعنت کروائی گئی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ شدید ترین الفاظ میں نصیحت کروائی گئی، ان کو خوب جھنجھوڑا گیا، ان کو ان کی غلطیوں کا احساس دلایا گیا. لیکن اور اس کی وجہ کیا تھی؟ غلط کام کرتے، غلط کاموں میں حد سے بڑھ جاتے، اور سب سے بڑی مشکل، ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے. آج آپ دیکھیں ہمارا حال کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں. اگلی آیت اور دلچسپ ہے. فرمایا ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا. آج تم ان میں سے بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو کہ جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی دوستی رکھتے ہیں. اہل ایمان کی حمایت کے مقابلے میں کفار سے دوستی کرتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا نا، اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. لیکن آج کے ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ اذلۃ علی الکافرین، ان کے سامنے جا کے مسکین ہو جاتے ہیں، اور عزۃ علی المؤمنین، آپس میں خوب ٹکرا رہے ہیں. یہاں بھی یہی فرمایا کہ یہ بے حسی اتنی کہ آپس میں پیار اور محبت ہی ختم ہو گیا ہے. اہل ایمان کی صفت کیا پڑھی تھی آپ نے؟ یحبہم ویحبونہ. اللہ کی محبت ان میں بھری ہوئی ہوتی، وہ اللہ سے محبت کرتے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. یجاہدون فی سبیلہ ولا یخافون لومۃ لائم. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ بالکل اس کی الٹ تصویر. آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک دفعہ آپ کی چاروں باتیں لکھ لیں اور اس کو پچھلی طرف سے دیکھیں، سب اپوزٹ ہو گیا. نیکی کی بات کرتے ہوئے ہم کو شرم آتی. یجاہدون فی سبیلہ ہی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں رہا. وہ کہتے سب آرام سے خود ہی ہو جائے، روٹین پر ہو جائے. اور پھر آپس میں حالات جو ہیں وہ بھی دیکھنے کے، اللہ کی محبت وہ بھی نظر نہیں آتی. لبئس ما قدمت لهم انفسهم. کتنی بری چیز ہے جو ان کے نفسوں نے اپنے لیے آگے بھیجی ہے. ان سخط اللہ علیہم، کہ ان پر اللہ ناراض ہو گیا ہے. وفی العذاب ہم خالدون، اور آخرت میں بھی وہ ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے. ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، اگر یہ لوگ واقعی اللہ پر ایمان لاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل الیہ، اور جو آپ کی طرف اتارا گیا، متخذوہم اولیاء، یہ ان کو اپنا دوست نہ سمجھتے، ان سے دوستی نہ کرتے، ان کو مددگار نہ بناتے. ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن ان کی اکثریت فاسق ہے. یہاں پر میں متہ باب کی آیت 23 آپ کے سامنے رکھوں گی کہ کس طرح حضرت مسیح علیہ السلام اپنے لوگوں کو سمجھاتے ہیں. اے ریاکار فقیہو، تم پر افسوس، تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھے ہو، دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو. تم پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تودہ یکی دیتے ہو، یعنی ان کو چھان چھان کے رکھتے ہو. پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف، رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا. اے اندھے راہ بتانے والو، مچھر کو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو. اے ریاکار فقیہ ہو، تم ظاہر میں تو لوگوں کو راست بازی کی راہ بتاتے ہو، مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہو. یہ حالت ہو گئی تھی ان کے مذہبی طبقے کی. ظاہریت کے احکام بہت مانتے تھے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، لمبے لمبے جبے پہنتے، ایک ظاہری دینداری کا حلیہ بنائے ہوئے ہوتے، اپنی فصلوں میں سے 10واں حصہ نکالتے، لیکن یہ صرف نمائشی کام ہوتے تھے. جب کسی کے ساتھ انصاف کرنے کا معاملہ آتا، کسی کمزور پہ رحم کرنے کی بات ہوتی، جب اپنے نفس کو کچل کر حق کی اتباع کی بات آتی تو وہاں سے پھسل جاتے. اور جب کوئی اللہ کا بندہ ان کو ان کی غلطیوں کے بارے میں بتاتا تو اس کے دشمن ہو جاتے.
اور اس کو قتل تک کر ڈالتے. یہی وجہ ہوئی کہ اللہ نے ان کو لعنت اور عذاب کا مستحق بنایا. جب میں یہ پڑھ رہی تھی 2-3 دن سے یہ پڑھ رہے ہیں نا، تو ہر وقت دماغ میں کچھ اسی طرح کیسے لگتا ہے ریل چل رہی ہے نا آج کل کے، اپنے حالات دکھائی دیتے ہیں، سب آس پاس دکھائی دیتا ہے نا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آتی ہے کہ تم بھی پچھلی اقوام یا پچھلی امتوں کے قدم بقدم چلو گے، یعنی جہاں جہاں انہوں نے قدم رکھا تم بھی بائیں نہیں وہی کرو گے، حتیٰ کہ وہ اگر کسی گڑھے میں جا گریں گے تو تم بھی وہاں جا گرو. بہت سے لوگ مذہبی حلیے بنا کے اسمگلنگ کر رہے ہوتے ہیں، دوائیوں میں ملاوٹ کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں، نماز کو بھی جاتے ہیں اور ساتھ گاڑیاں بھی چراتے ہیں، اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں. پھر فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. اس ساری مذہبی ظاہریت کے باوجود تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود کو پاؤ گے. وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا یعنی بت پرست. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور البتہ تم ضرور پاؤ گے ان میں سے قریب تر دوستی میں، محبت میں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. یعنی ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں. یاد رکھیں یہاں پر مسیحیین کا لفظ نہیں آ رہا، اس لیے اس کو آپ جنرل ٹرمز میں نہیں لے سکتے. یہ ان کا ایک خاص گروہ ہے، الذین قالوا انا نصارى، جو خود کو نصارہ کہتا ہے. یاد رکھیے سب کرسچنز اپنے آپ کو نصارہ نہیں کہتے. ذالک، یہ ایسا کیوں ہے، یہود اور نصارہ میں یہ فرق کیوں ہے؟ بأن منہم قسیسین، کیونکہ ان کے اندر قسیسین پائے جاتے ہیں. قسیس کس کو کہتے ہیں؟ علماء اور خطباء کو. یہ جو قسیس کا لفظ ہے نا، قاف سین سین سے ہے. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے رات کے وقت کسی چیز کی جستجو کرنا، رات کے وقت کوئی چیز تلاش کرنا، ریسرچ کرنا. علماء کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. مراد نصارہ کے علماء ہیں جو علم کی طلب کی کوشش میں کوئی وقت نہیں جانے دیتے، حتیٰ کہ رات کو بھی استعمال کرتے ہیں. ورہبانن، اور راہب، گوشہ نشین، عبادت گزار لوگ. وانہم، اور بے شک وہ، لا یستکبرون، تکبر نہیں کرتے تھے، ان کے اندر تکبر نہیں ہے. بتانا کیا مقصود ہے کہ ان کی ظاہری دینداری اور ان کا بظاہر نمائشی تقوی اور ان کے بڑے بڑے جبے اور دستار انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان پر قائل نہ کر سکے، بلکہ الٹا دنیا میں سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے یہی ہو گئے آپ کے. حالانکہ یہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کے چہیتے اور دیندار اور معلوم نہیں کیا کچھ سمجھتے تھے، دین کے اجارہ دار بنے ہوئے تھے. اور حالت یہ تھی کہ ایک سچے نبی کو پہچان نہ سکے، اس کی تعلیمات کو پہچان نہ سکے، اور سب سے بڑے آپ ہی کے دشمن ہو گئے. اور دوسری طرف اہل مکہ یعنی مشرکین کی عداوت تو واضح تھی، کیونکہ وہ تو بت پرست تھے. اچھا، مشرکین کا نام بعد میں لیا گیا، یہود کا پہلے لیا گیا، حالانکہ مشرکین نے پہلے مخالفت کی تھی، یہود کی تو بعد میں ہوئی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہود مشرکین سے بھی آگے بڑھے ہوئے تھے، اور مشرکین کے پاس تو کتاب نہیں تھی، ان کے پاس تو کتاب بھی تھی، اور ان کی کتاب میں آپ کی پہچان بھی لکھی ہوئی تھی. اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ کو انہوں نے ستایا اور تنگ کیا. نصارہ کا تو ایک وفد آیا تھا، پھر نہیں مانا، جزیہ دینے پہ راضی ہوا، لیکن بظاہر ایسی کوئی دشمنی اس دور میں نصارہ کی طرف سے نظر نہیں آتی جتنی کہ یہود اور قریش مکہ کی طرف سے. فرمایا ان کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کا وہ عالم نہیں جو یہود کے ہاں ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا بتائی گئی کہ انہم لا یستکبرون، ان میں تکبر نہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ علم کے ساتھ اگر تواضع آ جائے تو انسان دوسرے کا نقطہ نظر بھی سنتا ہے، لیکن علم کے ساتھ اگر حلم نہ ہو تو علم بھی خطرناک ہو جاتا ہے. اپنے بارے میں بھی
ہمیشہ علم کے ساتھ عاجزی کو پلے باندھ لیں. اور پھر خصوصاً علم کا تکبر بہت ہی برا ہوتا ہے. شیطان کے ساتھ بھی تو یہی معاملہ ہوا تھا. اچھا، یہاں یہ جو بنی اسرائیل کی برائیوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کے اوپر لعنت کی گئی کیونکہ برائیوں سے روکتے نہیں تھے. اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا نقص جو بنی اسرائیل میں داخل ہوا وہ یہ تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا اللہ سے ڈر اور یہ برائی چھوڑ دے، یہ تیرے لیے جائز نہیں. لیکن دوسرے روز پھر اسی کے ساتھ کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے میں اس کو کوئی شرم اور عار محسوس نہیں ہوتی تھی. حالانکہ ایمان کا تقاضا کیا تھا کہ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان آپس میں عداوت ڈال دی تھی اور وہ لعنت کے مستحق قرار پائے. پھر فرمایا اللہ کی قسم تم لوگوں کو ضرور نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکا کرو اور ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا کرو ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہوگا. آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا لوگو اللہ تمہارے لیے فرماتا ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے. اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور میں تمہاری دعا قبول نہ کروں، اور تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں نہ دوں، تم مجھ سے مدد طلب کرو اور میں تمہاری مدد نہ کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم یا تو تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے اور ظالم کا ہاتھ پکڑو گے کہ اسے حق اور انصاف کی طرف زبردستی لوٹاؤ، اسے عدل کا جبرن پابند کرو، ورنہ تمہارے دلوں کو بھی اللہ آپس میں ٹکرا دے گا اور تم پہ ایسی پھٹکار ڈالے گا جیسے پہلے ان لوگوں پہ پڑی تھی، یعنی وہی لعنت جو ان پہ برسی تھی ورنہ وہی تم پہ برس جائے گی. آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے دل ہی آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، ساری قوتیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہی. ابھی آپ نے بھی شاید دیکھا ہو 2-3 دن پہلے کی ایک اخبار میں ایک مطالبہ شائع ہوا ہے کہ الہدا کو بند کرایا جائے کیونکہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اوپر یا نیچے کوئی خبر تھی کہ امریکہ سازش کر رہا ہے کہ مدارس کو بند کرا دے، یعنی اس طرح کی خبر تھی. میں نے کہا اس کو کیا سازش کرنے کی ضرورت پڑی، ہم خود کافی نہیں ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہم خود کافی ہیں، ہمیں کسی تیسرے دشمن کی ضرورت نہیں ہے. تو جب ہمارا آپس میں حال یہ ہے غلط فہمیوں کا کہ کسی کے کام کو گمراہی سے تعبیر کیا جائے بغیر خود دیکھے بغیر خود جانے محض غلط فہمیوں کی بنیاد پر. اچھا، یہ جو برائیوں سے روکنے کا عمل ہے نا، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تشبیہ بھی دی ہے، ایک اور حدیث میں ایک اور طریقے سے بھی سمجھایا کہ کچھ لوگوں نے جہاز میں سوار ہونے کے لیے کرہ ڈالا اور کرے کی روح سے کچھ لوگ نچلی منزل پہ بیٹھے، کچھ اوپر کی منزل پہ. نچلی منزل والوں کو پانی اوپر کی منزل سے حاصل کرنا پڑتا جس سے اوپر والے تنگ پڑتے. اب نچلی منزل والوں نے اس کا حل یہ سوچا کیوں نہ جہاز کے نیچے تختے میں سوراخ کر لیا جائے اور پانی سمندر سے لے لیا جائے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر اگر نچلی منزل والے اوپر کی منزل والے دونوں مل کر ان سوراخ کرنے والوں کے ہاتھ نہ روکیں گے تو نیچے والے اور اوپر والے سب غرق ہو جائیں گے. تو جب تک کسی معاشرے کے اندر ایسے افراد موجود نہ ہوں کہ جو برائی کرنے والوں کو پکڑیں تو برائیوں کا وبال اور بلا سب کو ڈھانپتی. یہ وبا کی طرح ہوتا ہے نا، جب وبا پھیلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کس کو چھوڑتی ہے، پھر ہر ایک کو جا پکڑتی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عام عذاب نازل ہو جائے. یعنی اگر ظالم کو ظلم سے نہیں روکیں گے تو پھر سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے. ایک حدیث ہے نا جو شاید آپ کو پہلے بھی سنائی تھی کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے. کوئی برائی اپنی جاننی ہو نا تو اس کے نیچے آپ الٹا کے دیکھیں وجہ کیا ہوئی اس غلط کام کی، دنیا کی محبت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.